آئینے مشیت کا شناسا ایسا، آئینے مشیت کا شناسا ایسا، کوثر جس کی جلوں میں پیاسا ایسا، کوثر جس کی جلوں میں پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نوازا، تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا، محمد والے محمد دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے، دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے، بھائی دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے، دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے، جب بھی دیکھوں علمدار کے پنجے کو میں، جب بھی دیکھوں علمدار کے پنجے کو میں، 1400 سال کا خون سے سیراب کر دیں گے وفا کی فصل کو، خون سے سیراب کر دیں گے وفا کی فصل کو، دیکھ لے تو پشت پہ شادابیاں، دیکھ لے تو پشت پہ شادابیاں، فردوس کی تو جسے زنجیر کی چھریاں سمجھتا ہے فقط، تو جسے زنجیر کی چھریاں سمجھتا ہے فقط، ماتمی کے ہاتھ میں ہے چابیاں، افکار ثقیفہ کے نشاں کاٹ رہا ہوں، افکار ثقیفہ کے نشاں کاٹ رہا ہوں، افکار ثقیفہ کے نشاں کاٹ رہا ہوں، جمہور کے فتووں کا بیان افکار ثقیفہ کے نشاں کاٹ رہا ہوں، جمہور کے فتووں کا بہلول میں زنجیر سرے عام چلا کر ہر دور کے مفتی کی زبان کاٹ رہا ہے، دین رب کی نشانی حسین کے دم سے، دین رب کی نشانی حسین کے دم سے، یہ کائنات ہے باقی حسین کے دم سے، ہے باقی حسین کے دم سے، ہزار بار کسی کو کہو رضی اللہ، ہزار بار کسی کو کہو رضی اللہ، خدا ہے جس سے بھی راضی حسین کے دم سے، نماز پڑھنے عزادار آئے جاتے ہیں، نماز پڑھنے عزادار آئے جاتے ہیں، عزا میں آئے نمازی حسین کے دم سے، سنا کی نوک پہ قرآن سنا گئے شبیر، سنا کی نوک پہ قرآن سنا گئے شبیر، بچے ہوئے ہیں یہ قاری حسین کے دم سے، سوال اٹھنے لگے دین کس سے قائم ہے، سوال اٹھنے لگے دین کس سے قائم ہے، خدا نے خود یہ صدا دی حسین، سوال اٹھنے لگے دین کس سے قائم ہے، خدا نے خود یہ صدا دی حسین کے دم سے، بس ایک رات میں حر کو صراط حق کی طرف، بس ایک رات میں حر کو صراط حق کی طرف، قضا یہ کھینچ کے لائی حسین
قدم سے تھے کربلا میں 72 حسین کے ساتھی، تھے کربلا میں 72 حسین کے ساتھی، مگر تھی سب میں اکائی حسین، سب میں اکائی حسین کے دم سے، گلے لگا کے قضا کو حبیب نے یہ کہا، گلے لگا کے قضا کو حبیب نے یہ کہا، ہے دوستی یہ پرانی حسین یہ پرانی حسین کے دم سے، حسن حسین کے صدقے میں کھا رہا ہے جہاں، حسین کے صدقے میں کھا رہا ہے جہاں، ہے رزق اور یہ روٹی محمد محمد بر محمد و آل محمد نعرہ محمد و آل محمد صلوات بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات کے ساتھ ایک کلام پیش کر رہا ہوں سچے بھائی کا. بسم اللہ. ایک بار آواز بلند کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، دیکھیں کب ہوگی ہم پہ کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، کیا کہنے زلف رسول ہاتھوں میں مثل مہار ہے، رسول ہاتھوں میں مثل مہار ہے، زلف رسول ہاتھوں میں مثل مہار ہے، مرضی پہ چل رہے بس ایک بار زیارت حسین کی، بن کر گلے میں توق لپٹ جائے گی نا، جائے گی نماز، بن کر گلے میں توق لپٹ جائے گی نماز، شامل نہیں گرس میں حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، دل میں بسا کے خلد مودت حسین کی، دل میں بسا کے خلد مودت حسین کی، دل میں بسا کے خلد مودت حسین کی، جب چاہا ہم نے دیکھ لی صورت
جیو بھائی جیو بر محمد و آل محمد بلند کر نعرہ سلامات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد سورہ فاتحہ برائے سال ثواب و بلندی درجات سید شاکر حسین زیدی ابن سید حامد حسین زیدی، سیدہ معراج فاطمہ بنت سید راحت حسین رضوی، سید محمد زکی جعفری، سید نفیس فاطمہ بنت سید راحت حسین رضوی۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر ربیت، الذي لم يزل قائما دائما إذ ما سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ معطی وانا القاسم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقریر کا آغاز پروردگار کے شکر سے، اور پہلا جملہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر، اور اگر آپ ہی اس جملے پر داد نہیں دیں گے تو پھر کون داد دے گا کہ ہم پروردگار کے شاکر ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا نفیس بنایا، ہم آج عشق علی کی معراج پہ پہنچے۔ ہم خدا کے شاکر ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا نفیس بنایا کہ آج ہم عشق علی کی معراج پہ پروردگار نے ہمیں یہ منصب عطا کیا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ علی سے محبت کرنے کے لیے دل تو طاہر ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ لہو بھی طاہر ہونا چاہیے، اور شجرہ بھی۔ بڑے خوش
نصیب ہیں اور ہم اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں عطا کیا، علی کی محبت سے ہمیں سرشار کیا. وہ عطا کرتا ہے، پروردگار جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. جیسے کہ اس نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا. سورہ رحمان میں بارہا اس نے نعمتیں گنوائیں کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی. اور ہر نعمت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس نے جب انسانوں کو، عام بندوں کو عطا کیا تو اس نے انبیاء کو بھی عطا کیا. اس نے آدم کو صفوت عطا کی، اس نے نوح کو نجابت عطا کی، اس نے عیسیٰ کو قلت عطا کی، اس نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی، اس نے یوسف کو حسن عطا کیا، اس نے ابراہیم کو شیعت عطا کی. اس نے آدم کو عطا کیا، ایک صفت عطا کی صفوت. اس نے نوح کو ایک صفت عطا کی نجابت. اس نے موسیٰ کو ایک صفت عطا کی ہیبت. اس نے ابراہیم کو ایک صفت عطا کی شیعت. اگر وہ محمد کو بھی صرف ایک صفت عطا کر دے تو محمد میں اور باقی انبیاء میں فرق کیا رہ جائے؟ محمد کو کیا عطا کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے خود بتایا کہ اللہ معطی و انا القاسم. اللہ عطا کرتا ہے ہمیں، تقسیم کی. اب جملہ اس طرح کہا جائے گا کہ محمد نے آدم کو صفوت، محمد نے یوسف کو حسن عطا کیا. اللہ نے، میں نے جیسے میرے پاس کوئی شے ہے، میں نے دے دی ہانی کو، میں نے کہا کہ بھائی یہ تقسیم کر دینا. میں نے اسے پابند نہیں کیا کہ کس کو کتنا دینا ہے. اب اس کی مرضی ہے یہ کسی کو کتنا بھی دے دے، یہ ان کو زیادہ دے دے، ان کو کم دے دے، اس کو کس وقت عطا کرے، اس کو آج دے، اس کو کل دے. میں اس سے پوچھوں گا نہیں کیونکہ میں نے اسے پابند نہیں کیا. اب اس کی مرضی ہے یہ جب چاہے دے. اللہ نے محمد کو عطا کر دیا اور کہا کہ تم تقسیم کرو. اب محمد کی مرضی ہے جس کو جتنا عطا کرے. محمد نے آدم کو صفوت دی، محمد نے نوح کو نجابت دی، محمد نے عیسیٰ کو قلت دی، محمد نے موسیٰ کو ہیبت دی، محمد نے یوسف کو حسن دیا. سب کو ایک ایک صفت دے دی اور اس کے بعد کہا جو چاہے کہ آدم کو اس کی صفت میں دے کے مالی کو دے. حسن میں دیکھے اور چاہے تم لاکھ لکھتے رہو، تاریخ اسلام لاکھ لکھتی رہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا. اگر رسول نے کہا کہ جو یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. قرآن میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ یوسف کا قد چھوٹا، اچھا علی کرتے تھے 3 وار. علی کا مشہور ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ علی 3 وار کرتے تھے. ایک طول کا وار کرتے تھے، ایک علی کا وار ہوتا تھا سیفی کا وار، اور ایک وار ہوتا تھا عرض کا وار. طول کا وار جب علی کرتے تھے تو تلوار سر سے لے کے زمین تک اتر آتی تھی. جب علی عرض کا وار کرتے تھے تو پیٹ سے کاٹ کے سیدھے بالکل گزر جاتی تھی. اور جب سیفی کا وار کرتے تھے تو ہسلی کی ہڈی سے ترچھی کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھی. اور دونوں حصوں کو وزن کرو تو دونوں حصے برابر ہوتے تھے. جنگ خیبر آ گئی، مرحب علی کے مد مقابل آیا. علی نے مرحب پر نہ سیفی کا وار کیا، نہ علی نے مرحب پر عرض کا وار کیا، علی نے مرحب پر طول کا وار کیا. یہ علی نے مرحب پر کیا، یہ تاریخ اسلام سے پوچھتے ہیں. تاریخ اسلام نے لکھا کہ مرحب کا قد بہت لمبا تھا. علی اگر مرحب پر عرض کا وار کرتے یا سیفی کا وار کرتے تو تاریخ کو موقع مل جاتا. تاریخ یہ لکھتی کہ علی کا قد کہ میں مرحب سے بھی بلند ہوں. علی کا قد بلند تھا، علی پست قد کے نہیں تھے. اور اگر تھے بھی تو یہ ہمارے برادران اہل سنت کی لکھی ہوئی روایت موجود ہے صحیح البخاری میں. مستند کتاب صحیح ستہ کی کتاب ہے صحیح البخاری، اس میں موجود ہے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر کھڑے تھے، ایک طرف حضرت عمر کھڑے تھے اور بیچ میں مولا علی تھے. بڑا یارانہ تھا اصحاب کرام میں اور مولا علی میں کہ ایک طرف کھڑے ہیں حضرت ابو بکر، ایک طرف کھڑے ہیں حضرت عمر اور بیچ میں مولا علی ہیں. چونکہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا تو مزاح رہتا تھا اصحاب کرام میں اور مولا علی میں، ایک دوسرے سے مزاح کرتے تھے. تو مزاحن کہا، حضرت ابو بکر نے کہا مولا علی سے کہ یا علی آپ کا قد تو چھوٹا ہے اور ہم جو ہے وہ لنا ہے، اور لام لمبا ہے اور الف بھی لمبا ہے اور نون چھوٹا ہے.
تو آپ کا قد چھوٹا ہے. تو علی نے کہا اگر نون کو بیچ میں سے نکال دو تو لا بچتا ہے. کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو رسول جسے چاہے جتنا چاہے عطا کریں. تو رسول نے کہا کہ علی جو چاہے کہ آدم کو صفت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے نوح کو نجابت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے موسیٰ کو ہیبت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے ابراہیم کو شیعت میں دیکھے علی کو دیکھے. تو رسول اللہ نے عطا کر دیا نا علی کو, کیونکہ رسول اللہ قاسم میں تقسیم کر رہے ہیں. اللہ نے رسول کو عطا کیا, رسول نے علی کو عطا کیا. اب رسول کی مرضی ہے کہ جس کو جتنا چاہے جو چاہے عطا کریں. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ کے پاس تمام تر عطائیں ہیں خدا کی, اور رسول اللہ عطا کریں گے سب کو. اب رسول اللہ نے عطا کیا, اب چاہے رسول خود عطا کریں, خود تقسیم کر دیں, یا چاہے کسی کے ذریعے تقسیم کروا دیں. اب رسول اللہ خود بھی قاسم ہے, اور اب رسول کی مرضی ہے جسے چاہے قاسم بنا. راہب آیا رسول کے پاس, میں حسین کی کیا بات کر رہا ہوں, کوئی اور واقعہ سناؤں. تطرس آیا, تطرس نے کہا کہ مجھے پر چاہیے. یہ نہیں کہا کہ حسین سے لے لو, کہا حسین کے جھولے سے. وہاں تو اس جھولے میں تو حسین لیٹے تھے, وہ تو حسین کا جھولا تھا, اس میں تو حسین جھولتے تھے. اس جھولے کو تو جبریل نے اپنے ہاتھوں سے جھلایا, میکائیل نے اپنے ہاتھوں سے جھلایا, وہ تو حسین کا اپنا جھولا تھا. اس کو رسول نے قاسم بنا دیا, کوئی بڑی بات نہیں. حسین کا بیٹا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر, اس کے جھولے کی شبی پر جا کر جو اولاد مانگ رہا ہے اس کو اولاد. قاسم بنا دے. حسین کو قاسم بنا دیا, حسین کے جھولے کو قاسم بنا دیا, علی اصغر کے جھولے کی شبی کو قاسم بنا دیا. رسول کہہ رہے ہیں اللہ موتی وانا القاسم, اللہ ہمیں عطا کرتا ہے ہم تقسیم کرتے. اب رسول اللہ سے جو مانگ رہا ہے رسول اللہ دے رہے ہیں. رسول اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا, جس نے جو مانگا رسول نے دیا. اللہ نے بیٹی مانگی علی کے لیے, رسول نے دے دی. کسی نے کہا میری بیٹی لے لو, رسول نے لے لی. رسول ہی کیا کہ جو انکار کر دے. رسول اللہ نے اللہ کے کہنے سے علی کو بیٹی دے دی, اور حضرت ابوبکر کے کہنے سے بیٹی لے لی. تو اللہ نے وہاں پر اللہ نے محمد پر احسان کیا تھا بیٹی لے کر, اور محمد نے ابوبکر پر احسان کیا بیٹی محمد پر. یہاں محمد صحابہ پر احترام کر رہے ہیں, یہ ہے اصحاب کا اور محمد کا پیار کا رشتہ. اچھا, یہاں پر ایک سوال ہے, اور بڑا قیمتی سوال ہے اور بڑا مزیدار سوال ہے. میں اشارے سے کہہ کے گزر جاؤں گا, جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ جائے گا, اور بزرگ تشریف فرمائے یقیناً پہنچ جائیں گے بات تک. اور جوان بھی ماشاءاللہ سے مجالس پڑھنے والے نوحہ خان سب موجود ہیں, مجلسیں سنے ہوئے, سب پہنچ جائیں گے جملے تک جو میں پہنچانا چاہوں گا. کہ رسول اللہ نے جب رسول اللہ کے پاس عطائیں ہیں خدا کی, رسول اللہ جسے چاہے زیادہ دے دیں, جسے چاہے کم دیں, جسے چاہے اس کے حصے کا دیں, جسے چاہے اسے اپنے حصے کا بھی دے دیں. زید سے کہا کہ یہ اسما ہے تمہاری بیوی ہے, تمہیں حق ہے کہ تم اسے طلاق دے دو, اور تم اسے طلاق دے دو. علی سے کہا یہ میری بیوی ہے, کیا جائے, کسی کو کوئی نعمت دی جائے, کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے, اور اگر وہ تحفہ استعمال نہ کرے تو یہ ہے کفران نعمت. علی کو رسول نے حق کے طلاق دیا تھا, تاریخ گواہ ہے علی نے کبھی کفران نعمت. اچھا, اس کی کوئی دلیل قرآن کی روح سے ملتی ہے کہ اللہ نے محمد کو عطا کیا؟ کوئی دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ, تمہیں کوثر عطا کیا. یہ تمام خدا کی نعمتیں کثرت ہے, یہ کوثر ہے, کوثر کی بہار ہے یہ جو محمد عطا کر رہے ہیں, یہ کوثر کی شادابیاں ہیں جو محمد عطا کر رہے ہیں, یہ کوثر ہے. اب یہ کوثر کیا ہے؟
کہ جس کی وجہ سے محمد عطا کر رہے ہیں. ابھی پتہ چل جائے گا, ابھی نتیجہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کوثر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک کل کوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے پاس گئے, پروردگار اولاد چاہیے, کہا جاؤ محمد کے وسیلے سے مانگو, محمد کے پاس جاؤ وہ تمہیں عطا کریں گے. تو جب سائل محمد کے پاس آیا تو محمد نے کہا وہ دیکھو وہ رہا دروازہ, فاطمہ زہرا کو رسول خود عطا نہیں کر رہے, جو بھی سائل آ رہا ہے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ وہ دروازہ وہ میری بیٹی کا دروازہ ہے, وہاں جا کر مانگو. اب جس کو حاجت پوری کروانی ہے وہ وہاں جا رہا ہے. اور ایسا دروازہ ہے, وہ دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ جس نے اس دروازے کے اندر جھاڑو لگائی وہ فضا ہو گئی, جس نے باہر جھاڑو لگائی وہ سلمان. جو وہاں تک نہیں پہنچ سکا لیکن اس کے دل میں تھی کہ ہم بھی جھاڑو لگائیں, جس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش میں بھی ہوتا تو جھاڑو لگاتا, تو اس کا بھی کوئی عہدہ ہے, وہ بھی تو کچھ ہے. تو وہ کیا ہے؟ جس نے دروازے کے اندر جھاڑو لگائی وہ فضا, جس نے دروازے کے باہر جھاڑو لگائی وہ قمبر سلمان ابوذر, اور جس کے دل میں جھاڑو لگانے کی خواہش تھی اس نے خود بتایا کہ وہ کیا ہے, حیدریم قلم. اور کوئی یہ شیعہ ہیں جو فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فاطمہ زہرا کے در کی برکتیں ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں عطا کیا, جن کی عطاؤں پر سورہ اترا, ایک عطا پر آیت نازل ہو گئی. یہی تو فرق ہے مریم اور فاطمہ زہرا میں کہ مریم کے در پر فرشتے روٹیاں دینے آتے تھے اور فاطمہ کے در پر فرشتے روٹیاں لینے آتے تھے. واضح فرق ہے مریم اور فاطمہ زہرا میں کہ یہاں پر مانگنے آ رہے ہیں, یہ عطا کر رہی ہیں. یہ وہی عطا ہے جو اللہ نے محمد کو کی. محمد نے کہا کہ فاطمہ زہرا تقسیم کریں گی اور فاطمہ زہرا تقسیم کر رہی ہیں. اور ایسے حالات میں بھی تقسیم کیا ہے بی بی نے کہ جب گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں اور سائل آ گئے اور بی بی عطا کر رہی ہے کہ گھر پہ دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں حاجت لے کر آیا ہوں. بی بی نے کہا کہ فضا ذرا دیکھو کہ گھر میں کچھ ہے, کچھ اس کو دینے کے لیے. فضا نے کہا کہ بی بی شہزادی یہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں 3 دن سے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, تو ابھی تو کچھ بھی عطا کرنے کے لیے نہیں ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا کے گلے میں گلوبند, وہ گلوبند اتارا اور اتار کر کہا کہ یہ سائل کو دے دو. اس سائل کو وہ گلوبند دیا. وہ مسجد میں گیا, اس نے مسجد میں جا کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے یہ فاطمہ زہرا کا گلوبند, کوئی ہے جو مجھ سے فاطمہ زہرا کا یہ گلوبند خریدے. تو وہ بولا کہ جس کو ابوذر کہا جاتا ہے, اس نے کہا کہ میں خریدوں گا یہ گلوبند. اور اس نے قیمت یہ دی کہ اس پیدل کو سواری دیتا ہوں میں, اس کو گھوڑا عطا کیا کہ یہ گھوڑا دے رہا ہوں تمہاری ضرورت کے لیے, درہم اور دینار دے رہا ہوں. اس کے بعد وہ گلوبند اس نے لیا ابوذر نے اور لے کر رومال لیا, رومال میں وہ گلوبند واپس رکھا, رومال کو لپیٹا, بند کیا, بند کر کے آنکھوں سے لگایا اور سائل کو کہا کہ یہ جانا اور جا کر میری شہزادی کو واپس کر دینا, یہ واپس کر دینا, مگر ساتھ ساتھ میں یہ غلام بھی بی بی کی خدمت میں بھیج رہا ہوں, یہ غلام بھی دے دینا. وہ سائل گلوبند لے کر گیا اور لے جا کر اس نے دستک دی دروازے پر. بی بی نے گلوبند لیا اور سائل نے کہا کہ ابوذر نے یہ غلام بھی آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. بی بی نے کہا جاؤ میں نے اسے آزاد کیا. بی بی نے غلام کو آزاد کر دیا. یہ سائل قہقہا مار کے ہنسا. جب ہنسنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا عجیب گلوبند ہے, سوار پیدل کو اس کی سواری دے دی, ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی, غلام کو آزاد کرا دیا اور واپس اپنی مالکہ کے پاس آ گیا. ایسے موقعوں پر فاطمہ زہرا نے عطا کیا. بی بی عطا کرنے والی ہے. بی بی سے مانگ کر تو دیکھو, اولاد مانگو گے اولاد ملے گی, شفا مانگو گے شفا ملے گی, شہرت مانگو گے شہرت ملے گی. وہ خاتون جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی, ایسے حالات میں بھی عطا کیا کہ روایت ملتی ہے کہ سائل آیا, دروازے پر دستک ہوئی, کہا فضا کچھ گھر میں ہے تو اس کو عطا کر دو. فضا نے کہا بی بی گھر میں تو یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس ایک تکیہ بھی نہیں ہے. بی بی نے نظر پڑی کہ حسن اور حسین ابھی سکون پا کر ابھی سوئے ہیں اور ایک چادر بچھی ہوئی ہے. کہا فضا حسن حسین کو اٹھاؤ
اور یہ چادر اس سائل کو دے دو. حسن حسین کو اٹھایا, وہ ایک چادر گھر میں جو تھی, یہ ہے فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا سے مانگ کر تو دیکھو, وہ عطا کرے گی, وہ جو مانگو گے وہ دیں گی. جن کو شہرت چاہیے ان کو شہرت ملے گی, جن کو دولت چاہیے ان کو دولت ملے گی. بس دل سے مانگو. اور ایک تقاضا ہے, بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ سب فاطمہ زہرا عطا کرتا ہے, انہوں نے تو عطا کیا ہے. تو جو تمہیں اتنا عطا کر رہی ہے, اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو کیا تم نہیں دو گے؟ تمہیں بھی تو چاہیے. اور کیا مانگ رہی ہیں وہ؟ جہاں فرش حسین بچتا ہے وہ بی بی رومال لے کر یہ چاہیے فاطمہ زہرا. ایک روایت پڑھتا ہوں میں اور اس کے بعد تقریر تمام. کہ صاحب جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں, جذب القلوب کتاب ہے, اور محدث دہلوی روایت کرتے ہیں, لکھتے ہیں روایت کتاب میں کہ ایک سائل آیا دروازے پر. اس نے کہا کہ فاطمہ زہرا بی بی سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں, میں بہت ضرورت مند ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمیشہ کی طرح فضا سے کہا کہ فضا دیکھو گھر میں کچھ ہے. فضا نے کہا بی بی گھر میں تو فاقوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں صرف اور صرف فاقے ہیں. کہا اچھا فضا ایسا ہے, تو اب فاطمہ زہرا کیا دیں گی؟ سر پہ جو چادر اوڑی تھی وہ چادر اتاری اور وہ اتار فضا سے کہا یہ سلمان کو کہو کہ یہ لے جا کے بازار میں بیچ کے اس کی جو رقم ملتی ہے وہ لا دے. فضا نے لے جا کر وہ چادر سلمان کو دی. سلمان بازار میں لے تو گئے اطاعت کے لیے, مگر اب سلمان اپنی زبان سے لفظ کیسے ادا کریں کہ میں فاطمہ زہرا کی چادر بازار کہ میں فاطمہ زہرا کی چادر بیچنے کے لیے سلمان یہ کیسے؟ سلمان نے وہ چادر اپنے دوش پر ڈال دی. سلمان نے وہ چادر اپنے دوش پر ڈال دی. ایک یہودی آیا, آ کر اس نے چادر کو غور سے دیکھنا شروع کیا. کہا سلمان میں یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں. سلمان نے کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا یہاں نہیں مسجد نبوی میں چلو. وہ یہودی مسجد نبوی میں گیا, اصحاب کا مجمع ہے, وہ یہودی کھڑا ہوا اور اس نے بیان دینا شروع کیا. اس نے خطبہ دینا شروع کیا. یہودی نے خطبہ شروع کیا. کہا میں توریت پڑھ رہا تھا, توریت میں لکھا ہے کہ نبی آخر کی بیٹی کی ایک چادر ہوگی, اس چادر کی نشانی اور میں یہ رقم ادا کرتا ہوں اس چادر کی. سلمان نے جب چادر لے لی تو اس سے سلمان نے جب رقم لے لی تو اس سے کہا یہ چادر رکھ. اس نے کہا سلمان کیسی بات کرتے ہو, میں نے یہودی ہو کر اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا, مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ لگاؤں گا. سلمان واپس گھر آئے, گھر آ کر چادر بی بی کو دی, صاحب کو رقم دی, پورا ماجرا فاطمہ زہرا سے بیان کیا. آخری جملہ, چاہے تو روئیے چاہے تو آپ کی مرضی ہے, آپ کے دل کا معاملہ ہے. چادر دی فاطمہ زہرا کو, ماجرا بتایا کہ بی بی آپ کی چادر کا یہ احترام ہے, مجھے پتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ ساتھ کھڑی ایک اچھی سن رہی تھی, چادر کا یہ احترام سن رہی تھی. یزیدی خیمے میں واقع ہوئے, زینب کے ذہن میں وہ روایت تھی, لیکن حضرت عاشور زینب کی چادر کو ہاتھ کسی نے نہیں لگایا. جب معاملہ مدینے پہنچا, زینب اماں کی خبر پر آئی, تو آقا زینب نے اماں کی خبر پر کہا یہ چادر نیزے کی نوک سے اٹھائی, اس چادر کو نیزے کی نوک سے چادر اتار کر کہا اماں میرے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان, سغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان, سغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان, داغ و بجا لاتی ہے بیٹی شہدی شان. زہرا نے
کے زہرا کے دل و جان سورا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان بات پہ فرقہ سے جگر پھکتا ہے میرا بات پہ فرقہ سے جگر پھکتا ہے میرا بات پہ فرقہ سے جگر پھکتا ہے میرا اجڑا ہوا گھر دیکھ کے قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان ماں کی جدائی میرا چین ہے لوٹا ماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا ماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا بابا کی جدائی نے میرے قدر قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں اے بھولنے والوں میرا کوئی نہیں بھولتا قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان یا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے کیا آپ بھی بیٹی بھولا قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں حسرت ہے کہ اصغر کی بلائیں مروں میں حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں ہنگام نظام کہا تو میں وہ دامان قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ کاندھا میرے تابوت اکبر ذیشان قرآن نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان افسوس کے تب پہنچا مگر آج سورا افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد شورا افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد سغرا جب لٹ کا صاف لائے سرور ذیشان قرآن نے لکھا خط میں کہ
و جان پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی خط پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی کا خط پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی کا قاصد سے کہا ہے میرے شغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان شغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان ساتھ تمہارے ہیں دعائیں میری صغرا اب ساتھ دعائیں میری شغرا اب ساتھ تمہارے ہیں دعائیں میری صغرا اب تیرا خدا حافظ و ناصر ہے میری شغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان شغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان شغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مظفر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے مدتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے بتائے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہتے تھے شہ مظفر سکینہ ہم نہیں ہوں گے لگے گی آگ جل جائے کہ خیمے بھی خزانے بھی لگے گی آگ جل جائے خیمے بھی خزانے بھی بنانا خاک تو سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہتے تھے شہ مظفر سکینہ ہم نہیں ہوں گے لہو کانوں سے ٹپکے تماچے رخ پہ برسے لہو کانوں سے ٹپکے گا تماچے رخ برسیں گے پھرائی جاؤ گے در سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مظفر سکینہ ہم نہیں ہوں گے میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو جانا میرے سینے پہ سونے کے بجائے ایک دو جانا پیا ماں کے زانوں پر سکینہ
سر سے یاری کا کوئی مکانا سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مظفر سکینہ ہم نہیں ہوں گے صدر ماں جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے وسد جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے گنیں گے آہد بغور سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہتے تھے شہ مظفر سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہیں نہ کیسے گر جاؤ رستے میں تو گودی میں کہیں نہ گر جاؤ گی رستے میں گودی سے اٹھا لیں گی میری مادر سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہتے تھے شہ مظفر سکینہ ہم نہیں ہوں گے السلام علیکم یا عبداللہ الحسین اپنا امیر المومنین واپنا سید الوسیم السلام علیکم ایوہ المدفون بیارض توس السلام علیکم علی ابن موسی الرضا اور راز بالقدر والقضا روح جسم لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان علمان علمان من فتنة الزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم قاطع البرہان السلام علیکم شریک